جب انسان پریشانی اور مایوسی کے عالم میں اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں تھک چکا ہوں، تو اللہ قرآن میں فرما رہی ہیں کہ اے انسان، خدا کی رحمت سے مایوس مت ہونا، نا امید مت ہو، کمزور مت پڑو، غمگین نہ ہو۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت کمزور پیدا کیا ہے۔ اس کی واضح مثال قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان کو بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دعا مانگا کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ اے اللہ، آپ بہت قوی ہیں اور ہم بہت کمزور ہیں۔ یہی وہ کمزوری ہے کہ انسان بہت سی جگہوں پر غلطیاں بھی کرتا ہے تو بہت جلد پریشان اور مایوس ہو جاتا ہے۔ مایوسی کے بارے میں قرآن کریم میں باقاعدہ ارشاد فرمایا دیا ہے کہ بے شک مایوسی کفر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے انسان مایوس ہو جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اب مشکلات اور پریشانیوں سے کوئی نکال نہیں سکتا۔ مایوسی وہ ہے جو انسان سے اس کا سکھ، چین اور سکون چھین لیتی ہے۔ انسان کے پاس موجود نعمتیں ہیں، وہ ان کی قدر کرنا چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ ایک شخص پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات ہیں، مگر شیطان چاہتا ہے کہ انسان کبھی بھی سکون سے نہ رہے اور اللہ کے ذکر سے دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل دیا، لیکن اس کا سکون اپنے پاس رکھا اور فرمایا کہ یاد رکھو، دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ قرآن کریم ذکر بھی ہے، ہمارے دلوں کی بیماریوں کی شفا بھی، ہمارے لیے ہدایت اور رحمت بھی ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تمہارے پروردگار کی طرف سے قرآن کی شکل میں نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، گویا اللہ کا ذکر نماز پڑھنے میں ہے، اور جو لوگ اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت سے جی چراتے ہیں، وہی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ قرآن بتا رہا ہے، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور وہ کہے گا پروردگار، دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا اور یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہاں اسی طرح تو ہماری آیت کو جب وہ تیرے پاس آئی تھی تو بلا دیا تھا، اور اسی طرح آج تو بلایا جا رہا ہے۔ بقول شاعر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور اس کے برعکس جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی کر دیتا ہے۔ سورۃ طلاق میں ارشاد ہوا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اور اسے ایسے وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ بے شک وہ السمیع ہے۔ یہ اللہ کی ایک ایسی صفت ہے جس پر ایمان رکھتے ہوئے امید رکھیں کہ وہ ہر وقت ہمارا دکھ، سکھ، رنج اور پریشانی سننے کو تیار ہے۔ وہ الحاکم ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ وہ اگر آپ کے سامنے کسی اور کو دے رہا ہے تو آپ کو بھی دے گا۔ اس سے آپ سے بہت پیار ہے۔ اس نے آپ کو انمول بنایا ہے۔ وہ آپ کو لوگوں کے سامنے بکھرتا ہوا، روتا ہوا، توجہ کی بھیک مانگتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اب اگر آپ وہ چیز یا انسان نہیں مل رہا تو یہاں دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو وہ آپ کے لیے بہتر نہیں، یا ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کو وقتی خوشی ملے لیکن وہ آپ کے لیے عزت میں کمی کا باعث بنے۔ آپ کو انسان بنایا گیا ہے، آپ کا وقار فرشتوں سے بلند قرار دیا گیا ہے۔
دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ عدل کرنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جو چیز مانگ رہے ہوں اسے مانگنے کا حق ادا نہ ہو رہا ہو۔ کیا کوئی ایسی غلطی جو آپ نے کی ہو وہ دعا قبول نہ ہونے دے رہی ہو، یا کبھی آپ نے کسی انسان کا دل دکھایا ہو، یا ابھی کچھ ایسا کر رہے ہوں جو آپ کی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن رہی ہو؟ ممکن ہے کہ اس تڑپ کے بعد تمہارے نصیب میں اللہ کا ساتھ لکھا ہو۔ کیا تم نے دیکھا کوئی جو اللہ کو پا کر کبھی خالی ہاتھ رہا ہو؟ جب کوئی انسان کسی انسان کو اپنے سکون کا مرکز بنا لیتا ہے، جب وہ اپنی خوشیوں کی امیدیں انسانوں سے لگا لیتا ہے، کیونکہ سکون کا مرکز کبھی بھی نہ تو انسان ہو سکتا ہے اور نہ ہی یہ دنیا، تو خود کو ایسی تکلیفوں میں مبتلا کرنا چھوڑ دیں۔ یہ دنیا بھروسے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ دنیا بنانے والا خود کہہ رہا ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے۔ پھر بھلا ہم کیسے اس دنیا کی محبت پر یقین کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے میرے بندے، میری طلب میں آ، کیونکہ میں ملا تو تجھے سب ملا، اگر میں ہی نہ ملا تو پوری دنیا بھی کما لے، میری عزت کی قسم پھر بھی تو ناکام ہے۔ جو اللہ کو دنیا سے پہلے رکھتا ہے، اللہ بھی پھر اسے دنیا سے پہلے رکھتا ہے۔ اللہ کو محبت کا مرکز بنا لو، پھر دیکھو کیسی ساری محبتیں بھاگ کر تم تک پہنچ جائیں گی۔ اپنے زخموں کو کریدنا اور اپنی قسمت کو کوسنا چھوڑ دیں، یہی درد اور آزمائشیں آپ کو اللہ تک لے جائیں گی، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو باقی ہر چیز بے معنی لگتی ہے۔ توکل تو یہی ہے کہ قبولیت کے آثار نہ بھی ہوں تو انسان دعا کو جاری رکھے، اور جب یقین اس قدر کامل ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین عطا کرنے والا ہے، پھر دل کے تمام خدشات مٹ جاتے ہیں اور صرف سکون رہ جاتا ہے۔ صبر کرنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی، اور مانگنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کی امید ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ معجزے یقین کے داغے پر ٹکے ہوتے ہیں۔ سکون سے لے کر بے بسی تک کے سبھی اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ تو جب پریشانیاں بڑھنے لگیں تو دعا کی مقدار بڑھا دو، اور سجدہ پریشانیوں کی ہی دعا ہے۔ بے شک آپ کا رب بڑا مہربان ہے۔